اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ آج کے درس کے اندر ہم یہ بات جانیں گے کہ جو اللہ کا ہو جائے اور اللہ اس کے ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی کائنات کے اندر کیسے تصرفات کرنے کا جو ہے وہ مجاز بناتے ہیں اور کیسے اختیار عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا اور علامہ امام یوسف نبہانی علیہ الرحمہ آپ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت تھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، اور دریائے نیل کے خشک ہونے کی خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت کے اندر پہنچی۔ اس دریا کی یہ روٹین تھی کہ یہ ہر سال خشک ہوا کرتا تھا اور ہر سال ایک دوشیزہ کو زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، تب یہ جاری ہوا کرتا تھا اور سال پورا ہونے پہ پھر رک جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی عظمتوں پر کہ جو اللہ کے ہو کے رہے، جنہوں نے اللہ کے ہو کر زندگیاں بسر کی۔ تو جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت کے اندر پہنچی تو آپ نے دریا کو رکا لکھا، خط لکھا۔ فرماتے ہیں اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اے دریا، اگر تو خود بخود چلتا تھا تو تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو چیز اللہ کی اجازت سے نہیں چلتی ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ ان کا اعتقاد تھا، اللہ سے ان کی محبت تھی اور اس محبت کے اندر پاور کتنی تھی، طاقت کتنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا تھا، اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو پھر جاری ہو جا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا وہ خط اس دریا کے اندر دفن کیا گیا تو وہ ایسا جاری ہوا کہ پھر آج تک اس کے اندر پانی بھی کم نہ ہوا، رکنا تو دور کی بات ہے، پانی تک کم نہ ہوا۔ پہلے اس کے اندر بڑے خرچے کیے جاتے، دوشیزہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہائی جاتی اس دریا کے اندر اور اس کے ساتھ زیورات بھی، لیکن اللہ والے کیسی طاقتیں رکھتے ہیں کہ صرف ایک رکے کو دفن کرایا اس دریائے نیل کے اندر، ایسا جاری ہوا کہ یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی کہ جو عدل و انصاف کا ایک عظیم پیکر تھے، آپ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ تو یہ دریائے نیل اس وقت سے شروع ہوا، پہلے سال کے بعد رک جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج تک رکنا یا ختم ہونا تو دور کی بات ہے، پانی بھی کم تک نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو زندگی اللہ والی زندگی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے